اللہ کی تعریف کرو. تعریف ہوتی ہے نعمتوں کی، اور نعمتیں دو قسم کی ہیں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. میری دو قسم کی نعمت ہے. وہ نعمت جس کو تم محسوس کرتے ہو، کچھ وہ نعمتیں ہیں جو ابھی راز سربستہ ہیں. اے مسلمانوں، جب تک کہ زمین کے وقت پلٹ کر میری نعمت کے خزانے تک نہ پہنچو گے، تمہارا ذہن تعریف کیسے کرے گا کہ یہ نعمت الہی ہے؟ تو اگر میرا مسلمان بننا ہے، میری تعریف کرنا ہے، تو پہلے علم حاصل کر کے سائنٹسٹ بنو، میری نعمتوں تک پہنچو. آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اپنی جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے، پیٹرول کی ٹنکیوں کی بنا پر نہیں. اگر اس کے پاس بھی ایسے ہی ہتھیار ہوتے، تب ہم دیکھتے کہ 7 سمندر پار کے ڈاکو کیسے ہمارے ایشیا کے دروازے پہ آ کے دولت لوٹتے ہیں. آپ نے محسوس کیا؟ اے باد سبائی ہما وردائے توس. اے مسلمانوں، یہ ساری ذلت تمہاری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے. نہ تم آرام طلب ہوتے، نہ جاہل بنتے، نہ غیروں کے ہاتھوں میں علم ہوتا. نہ علم ہوتا، نہ طاقت ہوتی، نہ ان کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی، نہ تمہارے سر پہ غلامی کا ہار ہوتا. یہ ساری بربادی تمہاری اپنی ہے کہ جب تک کہ اسلام سچا نہ لاؤ گے، کہ علم حاصل نہ کرو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم قرآن پڑھ سکو. پہلی آیت پڑھنے کے لائق نہیں ہے مسلمان کہ وہ یہ کہہ سکے الحمدللہ. الحمدللہ تو جب کہو گے جب تم اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہوگا، اور ادراک جب ہوگا کہ جب علم حاصل کرو گے، اور علم جب حاصل کرو گے جب مائیں تمہیں سستیوں کے گہوارے سے باہر عمل کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیں گی. کاہل قوموں کے سر پہ تاج نہیں ہوتا، ناکارہ انسانوں کے قدموں کے نیچے تخت و تاواز نہیں ہوتا. وہ ہاتھ جو جام اٹھانے کے لائق نہ ہو، وہ لشکر کی زبان سے بھال نہیں سکتے. لہذا یہ ساری بربادی مشرق سے مغرب تک دنیا میں سب سے بڑی نفری تعداد کے لحاظ سے مسلمان سب سے زیادہ ہے. اتنی کثرت کے بعد اگر کوئی ذلیل ہوا ہے تو مسلمان، اتنی دولت کے بعد اگر کوئی رسوا ہوا ہے تو مسلمان. گیہوں کے خزانے تمہارے، روٹیوں کے تم محتاج. پیٹرول کے خزانے تمہارے، گاڑیاں چلتی ہیں دوسروں کی. سونا تمہارا، نیند تمہیں نہیں آتی. یہ ہے ناکارہ قوموں کے، اور یہ ہے قیادت کا فقدان، چاہے ہمارے محراب کی طرف سے ہو یا منبر کی طرف سے ہو. یہ بزم کی رونق علم دولت کے بغیر نہیں ہے. یہ رمضان کی نعمتیں بھی دولت چاہتی ہیں، ورنہ گرم پانی سے روزہ افطار کر لو گے اگر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا اللہ کی 2 قسم کی نعمتیں ہیں. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. ہم نے ہائے ہائے ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں چھڑکی نہیں ہیں، انڈیل دی ہیں. میں نے نعمتیں انڈیل دی ہیں تمہارے اوپر. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو تم سمجھ پائے ہو، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ابھی تک راز سربستہ ہیں. تو جب تک کہ راز سربستہ کو ڈسکوری کے جذبے سے تم ڈسکور نہ کرو گے، تحقیق نہ کرو گے، عمل نہ کرو گے، سائنس نہ پڑھو گے، تو تم کو نہ خدا کی معرفت، نہ رسول کی، اور نہ کسی امام کی. جاہل قوم کیا جانے کہ ہمارا امام کیا تھا. تم نے تو صرف خیبر کی چوڑے ہلتی ہوئی دیکھی ہیں، عمر کا سر کٹتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے کہہ رہا ہے جو دل چاہے پوچھ لو. اس جملے کا جواب نہ دنیا نے کبھی دیا ہے نہ دے سکتی ہے. مدینے کے منبر سے اور کوفے کی محراب سے یہ سوال کہ جو دل چاہے پوچھ لو، اس کا جواب ہی یہ ہونا چاہیے تھا
کہ علی کا غلام دنیا میں یہ کہتے جتنی ٹیکنالوجی سیکھنی ہے وہ ہم سے سیکھو، ہم اس کے غلام ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دل چاہے پوچھ لو۔ ہم نے علم بھی پڑھا تو ادھورا پڑھا۔ دنیا جانتی تھی کہ اگر یہ مسلمان علم کی طلب چل پڑا تو اسے غلام بنانا بڑا مشکل تھا، تو بڑی پیاری چال یہ چلی کہ علم کے 2 بٹوارے کر دیے۔ یہ تو ہے ڈیوائیڈر، ملکوں کی تقسیم، نسلوں کی تقسیم، زبانوں کی تقسیم۔ انہوں نے علم کی بھی تقسیم کر دی، علم دین اور علم دنیا۔ یہ علم دین ہے، سائنس، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، یہ آپ پڑھیے۔ مولوی نہیں پڑھے گا چونکہ اس کے لیے یہ سارے علوم حاصل کرنا حرام ہے۔ انگریزی توبہ توبہ توبہ، کافروں کی زبان۔ آپ نے اندازہ لگایا نقصان کیا ہوا؟ جنہوں نے سائنس پڑھی ان سے کہہ دیا کہ مولویت سے تمہارا کیا مطلب؟ بھئی یہ علم پڑھو سائنس لندن میں جا کے۔ مولوی سے کہہ دیا تمہیں سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کافروں کا دین ہے، کافروں کی روش ہے۔ وہ بیچارہ پڑھا لکھا پروفیسر آدھا ہو گیا بغیر دین کے، اور یہ مولوی بھی آدھا ہو گیا بغیر دنیا کے۔ یہ ادھر لٹ گیا، وہ ادھر لٹ گیا۔ مولوی کے رزق کے لالے پڑ گئے، کنجوس قوم نے کچھ دیا نہیں، محراب میں لا کے کھڑا کر دیا، پیچھے کھڑا ہوا ہے سیکریٹری، مولوی کو ڈر ہے سیکریٹری کا کہ لے جانے کب نہ نکال دے۔ آقا پیچھے کھڑا ہے، غلام آگے کھڑا ہوا ہے۔ ہو گئی نماز؟ نماز ہو گئی؟ جس کا آقا پیچھے کھڑا ہو، غلام آگے ہو، اللہ نے امام بنایا تھا، مولوی کو تم نے غلام بنا دیا۔ تنخواہ ہم دیتے ہیں، یہ کرنا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پریزیڈنٹ پہلے وہ برنامہ دے دیتا ہے اس کی ڈیوٹیز، یہ کرنا پڑے گا۔ ارے پھاڑو، یہ وہ کرے گا جو علی کہتے ہیں یار۔ یہ تو علی کا سپاہی ہے، ہاں تنخواہ تم دیتے ہو اس لیے کہ علی کا حق نہیں دیتے۔ علی کا جو حق تھا مال امام وہ کہاں گیا؟ مال امام تمہاری جیبوں میں۔ تو اس طرح پورے دین کو انہوں نے آرگنائزیشن اور رجسٹریشن کا نام دے کے کمیٹی رجسٹر کراؤ، پریزیڈنٹ بناؤ، الیکشن کراؤ۔ اب الیکشن جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ الیکشن کا کیا ہوتا ہے جو ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم دین الگ ہو گیا، علم دنیا الگ ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام میں قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں بڑی جسارت ہے، میں تو بڑا گنہگار جاہل قسم کا آدمی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کتب اجتہادیہ میں جہاد ہے یا نہیں ہے؟ جب عالم دین نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے نجف میں یا قم میں یا مشہد میں کہیں بھی جاتا ہے دینی مدرسوں میں، کتاب الجہاد ہے یا نہیں ہے ہمارے کورس میں؟ تو جہاد ممکن ہے کہ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر آپ جہاد کر سکتے ہیں؟ تو کتاب جہاد تو پڑھ لیجیے گا، جہاد کیسے کیجیے گا؟ وہ دشمن کی طاقت کا اندازہ، سرکار دو عالم نے کوئی بھی ایسی جنگ نہیں لڑی جس میں جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر نہ معلوم کر لی ہو کہ دشمن کی طاقت کیا ہے۔ حضرت علی نے 3 جنگیں لڑی نبی کے بعد، نہروان، نجمے، صفین، جمل۔ ان تینوں میں کیا آپ نے جاسوس نہیں بھیجے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دشمن کی طاقت کیا ہے؟ تو اگر دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے تو اسلام کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہے۔ یہ تناسب ہونا چاہیے دونوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ دشمن تلوار لے کے آئے اور آپ جو ہے نا وہ گلاب کی چھڑی لے کے پہنچے، کم وقت پہ دعائے کو میل پڑھ کے تم پہ پھونک دیں گے، مر جاؤ گے۔ جنگیں دعاؤں سے نہیں جیتی جاتی، یہ منزل عمل ہے، عمل کرو۔ اور جب عمل کرو تو عمل کے اسباب جو ہیں، اگر علی کے سر پہ ضربت لگے گی تو لہو بہے گا، جان جائے گی، یہ اسباب ظاہری ہیں۔ امام یہ کہہ دے کہ بحیثیت امام میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو 1000 ابن ملجم 1000 تلوار لے کے آئے، امام کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ مگر عمل کی منزل پہ لانے کے لیے کہ اگر مولا بھوکے ہیں تو ذوف ہے، جب ذوف ہے تو جو کی روٹیوں کو توڑنے کے لیے گھٹنے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ہے ظاہری علامت۔
امامت کے زور سے جو کی روٹیاں نہیں توڑی جاتی، جسم کے ظاہری زور سے توڑی جاتی. یہ ہے ظاہری اسباب دنیا میں. اگر طاقت رکھو گے تو عزت پاؤ گے، طاقت نہیں ہے تو ذلت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی.